السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور گزشتہ سے ہماری تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ جہاد کی اہمیت، ضرورت اور جہاد کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حج کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا تذکرہ۔ اب ہم اس کی اہمیت، ضرورت اس آیت کی روشنی میں اور اس کا جو مقصد ہے، تو اس تعلق سے ہم انشاءاللہ فی ظلال القرآن کی تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام میں جہاد کے مقام کے بارے میں مختصر سی گفتگو اگر کر لیں، تاکہ جو آیات 190 to 195 کا گزشتہ درس میں ہم نے تلاوت ترجمانی جو کی تھی، اور قرآن کے دوسرے مقامات پر قتال سے متعلقہ آیات کی تفسیر کی اساس بن سکے۔ یہ عقیدہ اپنی آخری صورت میں جیسا کہ اسلام نے اسے پیش کیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ زمین میں انسانی زندگی کی بنیاد بن سکے، پورے نوع انسانی کے لیے عام نظام کی شکل اختیار کر سکے، اور امت مسلمہ اس نظام کے مطابق جو کائنات اور وجود انسانی کے مقصد و غایت سے، جیسا کہ قرآن نے اسے واضح کیا ہے، متعلق کامل اور جامع تصور سے پیدا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں نوع انسانی کی قیادت کر سکے۔ نوع انسانی کے لیے امت مسلمہ کی یہ قیادت اس خیر کے لیے ہے جس کے سوا کسی بھی جاہلی نظام میں کوئی خیر نہیں، اس سطح تک اسے بلند کرنے کے لیے ہے جس تک وہ صرف اس نظام کے زیر سایہ پہنچ سکتی ہے، اور اسے اس نعمت سے ہمکنار کرنے کے لیے ہے جس کے ہم پڑلا دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ نوع انسانی ہر فلاح اور ہر کامرانی سے محروم ہو جاتی ہے اگر وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے، اور نوع انسانی پر اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ کوئی ظالم و جابر طاقت اسے اس خیر سے محروم کر دے، اور نوع انسانی کے خالق نے اسے جس رفعت، نظافت، سعادت اور کمال سے ہمکنار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے اور نوع انسانی کے درمیان حائل ہو جائے۔ انسانیت کا یہ حق ہے کہ اس جامع خدائی نظام کی دعوت اس تک پہنچے، اور کوئی رکاوٹ اور کوئی طاقت اس کی دعوت کی راہ میں کسی حال میں حائل نہ ہو۔ پھر یہ بھی انسانیت کا حق ہے کہ اسلامی دعوت کے پہنچنے کے بعد اس دین کو قبول کرنے کے سلسلے میں اسے پوری آزادی ہو، اور کوئی رکاوٹ اور کوئی طاقت اس کے لیے سد راہ نہ ہو۔ اور اس دعوت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی انسانی گروہ اسے قبول کرنے کو تیار نہ ہو، تو اسے یہ حق نہ ہو کہ وہ اس دعوت کے جاری رہنے کی راہ میں حائل ہو جائے۔ ضروری ہے کہ یہ گروہ عہد اور پیمان کے ذریعے اس بات کی ضمانت دے کہ نوع انسانی کو آزادی اور سکون اور اطمینان کی نعمتیں حاصل رہیں گی، اور امت مسلمہ کو کسی ظلم اور جبر سے دوچار ہوئے بغیر اسلامی دعوت پیش کرنے کے مواقع پوری طرح حاصل رہیں گے۔ پھر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے اور وہ اس دین کو قبول کر لیں، ان کا یہ حق بھی ہے
کہ وہ کسی طرح کی فتنہ انگیزی کا شکار نہ ہو، نہ انہیں اذیت دی جائے، نہ لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا جائے، اور نہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں جن کے زیر اثر لوگوں کو ہدایت اور اس پر لبیک کہنے سے باز رکھا جا سکے۔ پھر امت مسلمہ کے لیے لازم ہے کہ وہ قوت کے ذریعے ان لوگوں کو اپنے سے دفاع کرنے کا اہتمام کرے جو اسے اذیت پہنچائیں یا فتنہ انگیزی کریں، یہ اس لیے کہ عقیدے کی آزادی محفوظ رہ سکے۔ جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے ان کے لیے امن امان کی ضمانت ہو، خدائی نظام حیات زمین میں قائم ہو اور اسلام کے عمومی خیر سے نوع انسانی کو محروم ہونے سے بچایا جا سکے۔ مذکورہ بالا تینوں حقوق کے نتیجے میں امت مسلمہ پر ایک اور فریضہ عائد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر اس طاقت کو کچل دے جو دعوت اور لوگوں تک اسے آزادانہ پہنچانے کی رائے میں حائل ہو، یا جس سے عقیدے کو قبول کرنے کی آزادی کو خطرہ یا فتنہ انگیزی کا اندیشہ ہو۔ امت کا فریضہ ہے کہ وہ جہاد کرتی رہے تاکہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو مصائب اور مشکلات میں مبتلا کرنا زمین کی کسی طاقت کے لیے ممکن نہ رہے، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس معنی میں نہیں کہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کیا جائے، بلکہ اس معنی میں کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب اور سربلند ہو جائے، تاکہ جو شخص بھی اس دین میں داخل ہونا چاہے اسے اس سلسلے میں کوئی خوف نہ ہو، نہ اسے زمین کی کسی طاقت سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ دین کی دعوت کو اس تک پہنچنے، اس دعوت پر لبیک کہنے اور اس پر قائم رہنے کے سلسلے میں سد راہ ہوگی، اور زمین میں کوئی ایسی صورت یا ایسا نظام نہ رہے جو اللہ کے نور اور اس کی ہدایت کو لوگوں سے چھپانے اور انہیں اللہ کی راہ سے بہکانے کی کوشش کرے۔ انہیں عام بنیادی اصولوں کے حدود کے اندر اسلام میں جہاد ہوتا ہے۔ بہت اچھی طریقے سے مفسر نے دلائل دے کر اس بات کو سمجھایا کہ یہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ضرورت کیا ہے۔ جہاد صرف انہی اعلیٰ مقاصد کے لیے ہوتا ہے، اس میں کسی اور مقصد کا کوئی دخل اور کسی اور غرض کا کوئی شائبہ نہیں۔ جہاد عقیدے کی حفاظت کے لیے ہے، اس لیے ہے کہ عقیدے کے ماننے والے مخالفین کے گھیراؤ اور ان کے فتنہ انگیزی سے محفوظ رہیں۔ عقیدے پر مبنی نظام حیات زمین میں برقرار اور محفوظ رہے، زمین میں اس نظام حیات کا پرچم لہرائے، تاکہ جو بھی اس دین پر دست درازی کرنا چاہے وہ دست درازی کرتے ہوئے خوف کھائے، اور جو شخص بھی اس دین کی طرف راغب ہو وہ اس کی پناہ میں آ جائے، اور اسے زمین کی کسی طاقت کا جو اس سے الجھے، اسے دین سے روکے یا پریشان کرے خطرہ نہ ہو۔ یہ ہے اور صرف یہ ہے وہ جہاد جس کا اسلام حکم دیتا ہے، جس پر وہ اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے، اور جو لوگ اس راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں شہداء، اور جو اس بار گراں کو اٹھاتے ہیں انہیں اولیاء قرار دیتا ہے، یعنی اللہ کے دوست۔ بہت امپورٹنٹ نکات ہے جو انہوں نے اس میں منشن کیا ہے۔ جہاد کا جو مقصد ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قریش کے مشرکین کے ساتھ جنہوں نے اہل ایمان کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے دین کے سلسلے میں انہیں اذیتیں پہنچائیں اور انہیں ان کے عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کی، مدینہ کے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ اسلام میں جہاد کے احکام کی بنیاد کیا ہے۔ ان آیات کے آغاز ہی میں مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے جنگ کریں جنہوں نے ان سے جنگ کی ہے اور جو ان سے جنگ کرتے ہی رہیں گے۔ ان تمام لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے جنگ کریں، ہر وقت اور ہر جگہ، مگر حد سے تجاوز نہ کریں۔ قتال کا حکم دینے والی آیت میں سے
پہلی آیت ہی میں ہمیں قتال کے مقصد کی قطعی تعین ملتی ہے، اور یہ بات دن کی پوری روشنی کی طرح واضح کر دی جاتی کہ موقع آرائی کس مقصد اور کس پرچم کے تحت ہو۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ جنگ اللہ کے لیے ہے، ان مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں جن سے نوع انسانی اپنی طویل جنگوں میں آشنا رہی ہے۔ جنگ اللہ کی راہ میں زمین میں سربلندی اور عزت حاصل کرنے کے لیے نہیں، مال غنیمت اور دولت اور اموال کے حصول کے لیے نہیں، منڈیوں اور خام مال کی غرض سے نہیں، اور کسی طبقے پر اور کسی قوم پر سرداری اور برتری کے لیے نہیں۔ جہاد صرف ان مخصوص اور محدود اغراض اور مقاصد کے لیے جن کے لیے اسلام نے جہاد مشروع کیا ہے۔ یہ جنگ زمین میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ یہ ہے پوائنٹ۔ جہاد جو ہے یہ جنگ زمین میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے، زمین میں اس کے نظام کو برپا کرنے کے لیے ہے، اہل ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہے کہ انہیں ان کے دین سے ہٹایا نہ جا سکے اور گمراہی اور فساد انہیں اپنے سیلاب میں بہا نہ لے جائیں۔ اس ایک جنگ کے سوا جو جنگیں ہیں وہ اسلام کی روح سے ناجائز اور غیر مشروع ہے، اور جو لوگ ان جنگوں میں شریک ہوتے ہیں ان کا خدا کے یہاں کوئی اجر ہے اور نہ کوئی مقام ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس کے آداب اور احکام، مقصد کی تعین کے ساتھ حد کی تعین بھی ہوتی ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی اور جنگ کرنے والوں سے آگے بڑھ کر ان لوگوں پر بھی دست درازی کی جائے جو امن اور امان، صلح اور آشتی سے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور جو دعوت اسلامی اور مسلمانوں کے لیے خطرے کا موجب نہیں ہوتے، جیسے عورتیں، بچے، بوڑھے اور ہر دین اور ملت کے وہ لوگ جو عبادت اور ریاضت کے لیے ترک دنیا کر چکے ہیں۔ اسی طرح حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جنگ کے سلسلے میں اسلام نے جو احکام اور آداب مشروع کیے ہیں اور جن کے ذریعے اسلام نے ان شنی اور مذموم حرکات کو مسدود کیا ہے جو گزشتہ اور موجودہ دونوں قسم کی جاہلیت کی جنگوں میں یکساں طور پر معروف رہی ہیں، اور جن سے اسلام کی حصے نفرت کرتی اور جن سے تقویٰ اور اسلام جو ہے یا کرتے ہیں، ان احکام و آداب کی خلاف ورزی اور ان سے تجاوز کیا جائے۔ اور یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث اور آپ کے اصحاب اکرام کی کچھ وصیتیں جن سے جنگ کے احکام اور آداب کی، جن سے نوع انسانی پہلی بار اسلام کے ہاتھوں روشناس ہوئی، فطرت جو ہے واضح ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض جنگوں میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ یعنی کتنا بہترین رول ہے، سویلینز کے اوپر جو ہے حملہ نہ کیا جائے، اور خصوصی طور پر عورتوں اور بچوں کو۔ ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی جب جنگ کرے تو چہرے کو بچائے، چہرے پر وار نہ کریں، چہرے پر نشان نہ لگائیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جنگ کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ اگر تم فلاں قریش کے 2 افراد کو پاؤ تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ حدیث پہ غور کریں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 افراد فلاں فلاں کو اگر تم پاؤ تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ پھر جب ہم نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کو جلا دینا، لیکن آگ کا عذاب صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، بعد میں کہا کہ جو آگ کا عذاب صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، اس لیے تم انہیں پاؤ تو جلانے کے بجائے انہیں قتل کر دینا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چینج کیا۔ ایک اور حدیث بخاری، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کے معاملے میں سب سے زیادہ محتاط اہل ایمان ہوتے ہیں۔ اہل ایمان جو ہے قتل کے معاملے میں محتاط ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار اور مقتولین کے مصلح کرنے کو جو ہے منع فرمایا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ان حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو آداب، جو احکام، جو حدود جو یہ اس کا بہت خاص دھیان رکھنا ہے۔ من مانی، دشمنی میں کچھ حد سے تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث جس کی ترجمانی یوں ہے، ابو یعلا سے روایت ہے کہ ہم نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ کے ساتھ ایک جنگ میں شرکت کی تو دشمن کے 4 افراد ان کے پاس لائے گئے تو ان کے بارے میں انہوں نے حکم دیا اور وہ تیروں سے مار مار کر ہلاک کر دیے گئے۔ جب وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل صبر، یعنی قتل صبر یہ ہے کہ تلوار کی دھار سے قتل کرنے کے بجائے اس کے غیر دھار پہلو سے مار مار کر قتل کیا جائے۔ یعنی اس طرح دیر میں جان نکلنے کی باعث مرنے والے کی ایک طرح کی تعذیب ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے 4 غلام قتل کے کفارے کے طور پر آزاد کیے۔ قتل صبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی شخص یا جانور کو باندھ کر اسے تیر یا نیزے سے نشانہ باندھ کر تڑپا کر مارا جائے، یہ قتل صبر بتایا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے۔ اور تو خبر تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل صبر کو کیا کیا؟ منع فرمایا۔ تڑپا کر مارنا، تکلیف دے کے مارنا، اذیت دے کے کرنا منع فرمایا۔ اور اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر مرغی ہوتی تو میں اسے بھی اس طرح قتل نہ کرتا۔ یہ بات جب عبد الرحمن کو پہنچی تو انہوں نے پھر 4 غلام جو ہے آزاد کیے۔ وہ کفارے کے طور پر پھر ان کو آزاد کیے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث۔ پھر اس کی ایک اور حدیث جو ہے، حارث بن مسلم بن حارث نے اپنے باپ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں ہوتے، اور جس میں شامل ہوتے اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوے میں اللہ کے رسول شامل ہوتے، اور جس میں شامل نہیں ہوتے سریہ۔ تو آپ نے ایک سریہ میں جو آپ شامل نہیں ہوتے روانہ کیا۔ تو جب ہم اس مقام کے پاس پہنچے جس پر حملہ کرنا تھا تو میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گیا۔ دشمن قبیلے کے لوگ میرے پاس روتے دھوتے آئے۔ میں نے ان سے کہا لا الہ الا اللہ کہو، بچ جاؤ گے۔ یعنی تو ضرور کا مفہوم یہ ہے کہ تم محفوظ اور مامون ہو جاؤ گے، اور تمہارے خون اور تمہارے مال مسلمانوں پر جو ہے حرام ہو جائیں گے، یہ مطلب تھا۔ انہوں نے کہہ دیا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے ملامت کی اور کہا تم نے ہمیں مال غنیمت سے محروم کر دیا۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر آئے تو ان لوگوں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کیا حرکت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میرے کام کی تحسین فرمائی، پھر مجھ سے کہا
اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان میں سے ہر انسان کی عوض اتنا بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یہ انعام یہ آخرت میں جو ہے بہرحال لکھ دیا ہے۔ یعنی دنیا یہ نے اگر چونکہ اب دوسرے لوگ تھوڑا یہ ہوئے نا کہ بھئی مال غنیمت ہم کو ملا نہیں، مل جاتا تھا، لیکن آپ کلمہ پڑھ لے ایمان لا لیے تو پھر وہ مال غنیمت انہی کے پاس رہ گیا ہو، ہم کو حاصل کرنے کا لینے کا جو ہے وہ موقع چلے گیا۔ یہ تھا۔ ایک اور حدیث میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی لشکر یا سریہ کا کمانڈر مقرر کرتے تو اسے وصیت کرتے کہ وہ اپنے خاص لوگوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سے بہتر سلوک کرے۔ کیا گائیڈ لائن ہے دو کمانڈر کو، لیڈر کو، اس کو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے، جو مسلمان ہیں ان سے بہتر سلوک کرے۔ پھر آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرو اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، بدعہدی نہ کرنا، مصلح نہ کرنا یعنی چہرے کو صورت کو بگاڑنا نہیں، اور بچوں کو قتل نہ کرنا۔ یہ وہ تعلیمات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے متعلق جو ہے احادیث کے ذریعے سے امت کو دیا، اور آپ کے دور کے صحابہ اور بعد کے بہت سارے صحابہ مجاہدین وغیرہ نے اس پر عمل کیا، وہ لوگوں نے اس چیز کا لحاظ رکھا۔ ایک اور حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے لشکر کو بھیجتے وقت وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ جو ایسا کہیں گے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور کسی عورت، کسی بچے اور کسی بوڑھے آدمی کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ کتنے بیوٹیفل گائیڈ لائنس ہیں جو اسلام نے جو ہم کو دیا ہے۔ یہ ہے وہ جنگ جو اسلام لڑتا ہے، یہ ہے جنگ کے سلسلے میں اسلام کے احکام، آداب، یہ ہیں اس جنگ کے مقاصد، اور یہ سب قرآن کی اس بزرگ ہدایت سے پھوٹے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ وہ اپنی تعداد کی بنا پر فتح نہیں پا سکتے، ان کی تعداد بہت کم تھی، نہ وہ اپنے ساز و سامان اور اسلحہ کے بل پر فتح حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ساز و سامان اور ان کے اسلحہ کی تعداد دشمن کے ساز سامان اور اسلحہ سے کم تھی۔ وہ صرف اپنے ایمان، اطاعت الہی اور نصرت خداوندی کے سارے فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ پہلو، اسلحہ نہیں، وسائل نہیں، افراد نہیں، یہ نہیں، بلکہ کیا چیز، کس چیز کے اوپر؟ ایمان، اطاعت الہی، نصرت اللہ کی مدد، نصرت خداوندی کے سارے فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی ہدایت اور رہنمائی سے الگ تھلگ ہو جائے تو وہ فتح کے اس واحد سبب سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کا تکیہ ہے۔ اسی لیے وہ جنگ میں ان احکام اور آداب کا پورا لحاظ رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان دشمنوں کے سلسلے میں بھی جنہوں نے ان پر مصائب اور شدائد توڑے تھے، ان میں سے بعض کا بری طرح مصلح کیا، جس طرح کہ غزوہ احد میں مشرکین نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مصلح کیا تھا، بگاڑ دیا تھا۔ انہوں نے ان آداب کو ملحوظ رکھا، چنانچہ جب کفار کی ان حرکتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھڑک اٹھا تو آپ نے قریش کے 2 افراد کو جلانے کا حکم دے دیا، مگر آپ نے اس حکم کو واپس لے لیا اور انہیں یہ کہہ کر ممانعت کر دی کہ آگ کا عذاب دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں سے جنگ کی تاکید کی گئی جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی،
دین کے سلسلے میں انہیں مصائب اور آلام میں مبتلا کیا اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا۔ قرآن انہیں حکم دیتا کہ وہ ان سے جنگ جاری رکھیں یہاں تک کہ وہ انہیں ہر حال میں اور ہر جگہ جہاں انہیں پائیں قتل کر دیں، بجز مسجد حرام کے، الا یہ کہ کفار مسجد حرام کے پاس مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کریں تو وہ بھی ان سے جنگ کریں، اور الا یہ کہ مشرکین اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں تو مسلمان ان سے جنگ کو ختم کر دیں گے اور اپنے ہاتھ روک لیں گے، چاہے اس سے قبل انہیں اذیتیں پہنچائی ہوں، ان سے جنگیں کی ہوں اور ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے ہوں۔ بخیر انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔